السلام علیکم جی، میں قاسم علی شاہ۔ ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا اور اس ریسرچ کا موضوع میرا پسندیدہ موضوع تھا، اور موضوع یہ تھا کہ مختلف انسانوں کے گروپس کو اگر خاص طرح کے ماحول میں تعدیر رکھا جائے تو ان کے رویوں میں کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ انہوں نے انسانوں کے گروپس لیے، دیکھا تعدیر وہ خوف کی حالت میں رہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تعدیر وہ خوشی کی حالت میں رہیں تو خوشی اپنی اہمیت کھونے لگتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ انہیں بہت کچھ کو بہت جلدی مل جائے بغیر ایفرٹ کے، ان کے رویوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان کو بڑا سٹرگل کر کے کچھ ملے، وہ اچیو کریں، پھر ان کے رویوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ سائیکالوجی، اینتھروپولوجی ایک ایسا سبجیکٹ اور ایک ایسا مضمون ہے جس کی شاید ڈگری میرے پاس نہیں ہے، لیکن کیونکہ میرا پسندیدہ موضوع اور مضمون ہے تو میں اس کو ڈھونڈتا رہتا ہوں، تلاش کرتا رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں۔ اب یہ ساری میری بات کو اگر آپ ایک جگہ پارک کر دیں تو آپ ساتھ ہی میں دوسرا جو ایک اہم موضوع جس کو میں ایڈریس کرنے جا رہا ہوں ذرا سنیے گا۔ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں، بالخصوص 8 ماہ اگر دیکھے جائیں، 7-8 ماہ، تو پاکستان شدید انسرٹنٹی کا شکار ہے۔ پوری قوم جو ہے اس کو مستقبل کا پتہ نہیں ہے، کل کا پتہ نہیں ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آپ سب جو مجھے سن رہے ہیں، ایون پولیٹیکل لوگ سن رہے ہیں اس کو، اس اسٹیٹ کے تمام ایکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، تمام جو پاورز جن کے پاس ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں، وہ ذرا ایگزیکٹ بتا دیں کل کیا ہے۔ میں دعوے سے اور گارنٹی سے کہتا ہوں، اس سوال کو میں نے اس ملک کے ٹاپ جرنلسٹ سے پوچھا ہے، اینالسٹ سے پوچھا ہے، پاورفل لوگوں سے پوچھا ہے، ان کے پاس کوئی ایکوریٹ جواب نہیں تھا۔ وہ اندازہ لگانے لگ پڑتے ہیں کہ ایسے ہوا تو ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہوا تو ایسے ہو جائے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ انتہا کے خدشے اور خطرے ہیں اس وقت پوری قوم، پورے پاکستان کو، اور ساری کی ساری بالخصوص ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی ان خوف اور خطروں کو دیکھ رہی ہے، بھانپ رہی ہے، محسوس کر رہی ہے۔ اور تعدیر 8 ماہ سے بالخصوص ہر طرح کی کمیونٹی، بالخصوص یہاں پر میں کہوں گا بزنس کمیونٹی، وہ بھی ڈیسیژن نہیں لے پا رہی، بزنس کیا کرنے ہیں، اسٹریٹجیز کیا بنانی ہے، ملک کے حالات کیا ہوں گے، ڈالر کدھر جا رہا ہے، ملک کی اکانومی کا کیا بنے گا، ہمارے کام کاروبار، گھر بال بچے، سب چیزوں کا کیا بنے گا۔ یہ شدید جو انسرٹنٹی، انسیکیورٹی آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا اظہار ٹی وی، سوشل میڈیا، فیس بک اور ہر ایک کا موبائل آن کریں، سامنے کھولیں، ابھی آپ یوٹیوب نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ایک 80% جو مواد پاکستان کے حالات، واقعات کے حوالے سے آ رہا ہے وہ نیگیٹو ہے۔ اور یہ انسرٹنٹی، یہ فیئر، یہ خوف، یہ خدشے کل کے بارے میں یہ اتنے زیادہ ہیں، اس کے نتیجے میں کچھ طرح کے رویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان رویوں کو آپ بھی اگر میری طرح آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ رویے کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آئیں گے، آشکار ہوں گے، اور آپ کو پتہ لگے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے اس معاشرے میں۔ میں آپ کو ایک رویہ سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا تجربہ ہے جو میں نے کلاس روم میں کیا، آج بھی کیا اور چند دن پہلے بھی کیا، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ تجربہ یہ ہے کہ میرے سامنے گریڈ 17 سے 18 کے گورنمنٹ کے 40 آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے 10 سال کے اپنے پرسنل گولز، پلانز، ویژن، ڈریمز اور فیوچر کو آپ ڈرا کیجئے، 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے اور کیا کیا آپ چاہ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی میں نے یہ کہا تو میں نے کہا جی آپ جب یہ کرنے لگیں اور کر رہے ہوں اور اس سوال کو ایڈریس کر کے کاپی پہ لکھنے لگیں تو آپ کی جو فیلنگ ہے، جو احساسات ہیں، جو آپ محسوس کر رہے ہیں، اور جو آپ کے اندر ایک کنورزیشن، ایک ڈائلاگ اندر چل پڑا ہے، وہ بھی آپ نے کہیں محسوس کرنا ہے، لکھنا نہیں ہے۔ لیکن اس پروسیس کو 10 منٹ مکمل کر کے میں آپ سے دونوں چیزیں پوچھوں گا، آپ نے لکھا کیا ہے اور یہ لکھتے ہوئے محسوس کیا کیا۔ 10 منٹ مکمل ہو گئے، سب نے کو آدھا صفحہ لکھ لیا۔ تو سب سے پہلا جواب جو میں نے لوگوں سے سننا شروع کیا وہ یہ تھا کہ سر پہلی بات تو ہم سے لکھا ہی نہیں گیا، دوسری بات پتہ نہیں کل کیا ہوگا، تیسری بات حالات بدل جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں، اس ملک میں ٹریجڈی بہت زیادہ ہے، اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارے جو پرسنل گولز ہیں اس پہ پتہ نہیں کیا اثرات پڑیں اور ہم حالات واقعات کی زد میں آ کے شاید یہ اچیو نہ کر سکیں۔ تو یہ ساتھ بتاتے بتاتے خوف اور انسیکیورٹی کا اظہار بھی کئی لوگوں نے کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے فیوچر میں کسی تصویر کے بنانے کی، ہمارے جو امیجنیشن کے مسلز ہیں، جو مستقبل کو دیکھنے کے ویژن کے مسلز ہیں، وہ تو کہیں ڈیڈ پڑے ہیں، تعلیم کے نظام نے وہ ایکٹیو نہیں کیے۔ اس طرح کی ڈسکشن شروع ہو گئی۔ میں یہ سمجھ گیا اور مان گیا کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں جس طرح کے حالات پاکستان فیس کر رہا ہے، یہ حالات بڑھ جاتے ہیں تو پہلا سائن یہ ہوتا ہے لوگوں میں مستقبل کے بارے میں جو امید ہے، جس امید سے خواب بنتے ہیں، جس امید سے، کل کی امید سے آپ ویژن، فیوچر، پکچر کل کی بناتے ہیں، وہ بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نا امیدی کا رنگ اتنا پھیکا ہے یا نا امیدی اتنی کلر لیس ہے کہ جب بھی نا امیدی کی سیاہی سے
آپ کچھ ڈبو کے بنانا چاہتے ہیں مستقبل کے بارے میں تو نہیں بنتا. جو بنتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے, جو بنتا ہے وہ اتنا بلر ہوتا ہے, اتنا کنفیوز ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے اور آپ کے پاس پھر امید کا سامان نہیں ہوتا. یہ پہلا اشارہ نشانی آپ کو سماج میں, یہ ایک کلاس روم 40 کو آپ سماج ہی سمجھیے. یہ 40 کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ہم سے مستقبل کی تصویر, وہ مستقبل کی تصویر جو ہمارا اپنا مستقبل ہے, لیکن کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے مستقبل ہے, وہ تصویر نہیں بن پا رہی. اور اس تصویر کے بننے کے لیے امید کا سامان, کل پہ یقین, کل پہ بھروسہ بہت ضروری ہے. ہم لاکھ کہہ لیں کہ انشاءاللہ بہتری ہوگا, اللہ کرم کرنے والا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم میں ایک ڈاؤٹ ہے. اور وہ ڈاؤٹ کیوں ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں انسرٹنٹی, انسیکیورٹی, خوف, خدشے, غیر یقینی حالات اور حالات کے ساتھ جو بدلاؤ آیا ہے وہ ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا ہے, کانوں نے سن لیا ہے, اور وہ دیکھنے سننے کی وجہ سے ہمارے پاس امید نہیں ہے. یہ نا امیدی آپ کو معاشرے میں عام نظر آئے گی. ایون امید دینے والوں پہ کرٹیسزم آپ کو عام نظر آئے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس نا امیدی بہت زیادہ ہے. دوسری بات, جب بھی کسی سماج میں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ریسرچ یہ بتاتی ہے, اور آپ کی آنکھوں سے جو آپ دیکھیں گے آبزرویشن میری اور آپ کی, وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ نفسا نفسی کا عالم. اس نفسا نفسی کے عالم میں کوئی کسی کے اندر جو احساس, ایک جائز احساس ہونا چاہیے دوسرے کے لیے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ صرف اپنے لیے جی رہے ہیں. آپ کو سماج میں تیزی کے ساتھ کچھ لوگ بہت امیر ہوتے نظر آئیں گے. ایون اس طرح کے کرائسس بھی, ایک تھوڑا سا طبقہ آٹے میں نمک ایسا ہے جو تیزی کے ساتھ بہت زیادہ امیر ہو رہا ہے, اور ایک بڑا طبقہ آپ کو اس معاشرے میں نظر آئے گا جو تیزی کے ساتھ غریب ہو رہا ہے. آپ کو ایک بڑا طبقہ اگین امیر لوگوں میں ایسا دکھے گا جو مدد کر رہے ہیں لیکن دکھا کے کرنا چاہتے ہیں, اس کو مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو غریب ایسے نظر آئیں گے جن کی عزت نفس مجروح ہو گئی ہے, وہ سڑک پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے, آپ کی آنکھوں نے, میری آنکھوں نے, لاہور جیسے شہر میں بھی چوراہوں پہ پوری فیملیز کو جھولی پھیلائے اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے, ڈسپلے کارڈ پہ کچھ لکھا ہوا کہ میں بے روزگار ہو چکا ہوں اور مجھے مدد چاہیے, لوگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو. یہ نفسا نفسی کا عالم, یہ آپ کو بڑھتا نظر آئے گا. انسان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے, کسی بلندی کو حاصل کر لے, جتنا مرضی کامیاب ہو جائے, کسی بلندی پہ پہنچنے کے بعد بھی اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. اسے خوشی کو ضرب دینے کے لیے بھی کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے, اسے غم کو کم کرنے کے لیے بھی کسی کا کندھا چاہیے ہوتا ہے. یہ روتا ہے کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے, اس کا غم کم ہو جاتا ہے. یہ خوشی سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہے, اس کی خوشی ضرب کھا جاتی ہے. اور اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ کو سب سے جو قریبی رشتے ہیں وہ بھی خراب ہوتے نظر آئیں گے. جا کے ان 8 ماہ میں ہائی کورٹ کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے. اس میں سے ایک ایسا ہفتہ بھی گزرا ہے جس میں ریکارڈ کھلا رجسٹرڈ ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق. ذاتی لوگوں کے رشتے, بہن بھائی کا رشتہ, ماں بیٹی کا رشتہ, باپ بیٹے کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, بچوں کے ساتھ والدین کے تعلقات, وہ شدید بدتر حالت میں نظر آئیں گے. اس نفسا نفسی کے عالم میں ہر کوئی لاشعوری طور پہ اپنے لیے جینا شروع کر رہا ہے. اور یہ اپنے لیے جینا, اس میں کہیں بھی ان کی ترجیح میں پاکستان اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. کیونکہ کلیکٹیو وہ سوچ سکتا ہے, وہ جو کام ہے, جو پرامن ہے, جو سکون کی حالت میں ہے. تیسری آبزرویشن میں آپ کو بتاتا چلوں, جب بھی سوسائٹی میں انسرٹنٹی, انسیکیورٹی اور اس طرح کی ایک خدشوں کی حالت بڑھ جاتی ہے, اس سوسائٹی میں کرپشن بڑھ جاتی ہے. کرپشن کی بنیاد یاد رکھیے گا, کرپشن کی بنیاد جو ہے وہ غریب ہونا نہیں ہے. کرپشن کی بنیاد جلد بازی ہے. جلد بازی کا مطلب یہ ہے آپ جلدی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا, ہر وہ شخص جو جلدی سے کچھ کرنا چاہتا ہے, جو کوئی شارٹ کٹ کی طرف جانا چاہتا ہے, جو جلدی سے بہت آگے جانا چاہتا ہے, جو کونیاں مار کے سب کو گراتا ہوا آگے جانا چاہتا ہے, وہ کرپٹ ہے. یعنی اس کو دین نے اگر ایڈریس کیا ہے تو جلد بازی کے بالکل 180, جس کو نیکی ثواب کہا گیا, اور اتنا بڑا ثواب کا عمل کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ, اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے. 103 بار حکم ہے جلد بازی کے اگینسٹ کہ صبر ہونا چاہیے. اس معاشرے میں آپ کو صبر نظر نہیں آئے گا. میں نے روڈز پہ یہ کامن دیکھا کہ لوگ آگے نکلنے کے لیے کسی کو کچل دیتے ہیں. آج سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے, لاہور میں ایک بڑا ایماندار جینٹل مین SHO ہے, حافظ صاحب ہے, ان کے صاحبزادے وہ اشارے پہ کہیں موجود ہیں, پچھلی گاڑی نے کچل دیا ان کو. چند دن پہلے میری گاڑی ہٹ ہوتی ہے, میں حیران ہوں کہ میں رکے ہوئے اشارے پہ, ایک اشارہ رکا ہوا ہے اور پچھلی گاڑی رکے ہوئے اشارے پہ آ کے میری گاڑی کو ہٹ کرتی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ سماج میں کوئی رکنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہر کوئی آگے نکلنے کو, ہر کوئی آگے جانے کو, ہر کوئی تیزی سے کہیں پہنچنے کو تیار ہے. آگے کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے.
یعنی حیران کن بات ہے, تماشا دیکھنا ہے ہم نے, مولا جٹ فلم دیکھنی ہے اور ہم سارے اشارے کاٹ کے توڑ کے سینما پہنچنا چاہتے ہیں, کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا چاہتے ہیں اور وہاں پر بھی بے امنی سے کھانا کھانا چاہتے ہیں. یعنی آج کا انسان واصف صاحب کے بقول سکون حاصل کرنے کے لیے بے سکون ہو رہا ہے. تو بے سکونی اس سے وہ سمجھ رہا ہے سکون حاصل ہوگا, کیسے ہوگا؟ اگر آج کے دن میں ابھی آپ اطمینان میں نہیں ہیں, آپ کل بھی اطمینان میں نہیں ہوں گے, بہت کچھ حاصل کر کے بھی اطمینان میں نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ جسے پسند نہیں ہے, جو آج میں اطمینان میں نہیں ہے, اس کا کل کیسے اچھا ہو سکتا؟ تو چوتھی چیز میں بتانا چاہوں گا, چوتھی چیز آپ کو بے رحمی بڑی کامن ملے گی. یہ میں فرسٹ ٹائم اس کو کوٹ کر رہا ہوں اور بڑے آپ کے سامنے بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کو کوٹ کر رہا ہوں. میں عمومی طور پہ اپنے ذاتی دکھ, اپنی پریشانی, اپنے چیلنج کبھی کوٹ نہیں کرتا, لیکن یہ میں اگر نہ بتاؤں اس آبزرویشن کو تو میرا خیال ہے زیادتی ہوگی, میں سمجھا نہیں پاؤں گا, میں دوسروں کے واقعات نہیں کوٹ کرنا چاہتا. آج سے چند دن پہلے میں نے پوسٹ بھی لگائی, میرے والدین کی طبیعت ناساز تھی. اس میں سے ایک رات ایسی تھی, میری والدہ کیونکہ ڈینگی فیس کر رہی تھیں اور کارڈک پیشنٹ بھی ہیں, تو ان کے پلیٹلیٹس بھی نیچے جانے لگ پڑے, ان کے تھوڑا سا ہارٹ کا بھی چیلنج ہے. میں ایک ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پہنچا, ریسیپشن پہ پہنچا, اور مجھے ایمرجنسی کا نہیں پتا تھا کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا. نام میں کوٹ نہیں کرتا, میں ان سے گلا بھی نہیں کرتا, یہ بھی بتا دوں, میں کسی کو ہٹ کرنے کے لیے, ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ کو سماج کی بے حسی بتا رہا ہوں. میں کئی واقعات سے سمجھا سکتا ہوں آپ کو. تو جیسے ہی میں ریسیپشن پہ پہنچا اور میرے ساتھ میری والدہ ہیں جو کہ ویل چیئر پہ اس وقت بیٹھ چکی ہیں اور وہ اٹھ نہیں سکتی, وہ چل نہیں سکتی, ان کو سانس بڑی مشکل سے آ رہا ہے. تو ریسیپشن والا جیسے مجھے دیکھتا ہے اور وہ میرے ساتھ ایک مریض کو بھی دیکھتا ہے, اور اس سے میں پوچھتا ہوں ایمرجنسی کدھر ہے؟ تو وہ کہتا ہے سر ایمرجنسی تو میں بتاتا ہوں آپ کو کدھر ہے, پہلے ایک سیلفی مجھے دے دیجیے. دوسری دفعہ جو میں نے گاڑی والا واقعہ آپ کو کوٹ کیا, گاڑی ہٹ کرتی ہے, جیسی گاڑی ہٹ کر دیتی ہے تو باقی کی گاڑیاں جو ہیں اس میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں, وہ اس گاڑی والے کی ہیلپنگ کرنے یا میری ہیلپ کرنے کی بجائے فوری طور پہ مجھے بیٹھے ہوئے گاڑی میں, جب میں گاڑی میں بیٹھا صرف شیشہ میں نے نیچے کیا, وہ کہتے ہیں سر ایک سیلفی ہو جائے اس وقت. یا آپ لوگوں کی ذرا ذہنی حالت کا اندازہ لگا لیجیے, ان کو بھی نہیں اندازہ ہو رہا, ان کو میں برا نہیں کہہ رہا, لیکن یہ آپ بے حسی کا اندازہ لگا لیجیے. یہ عمل میں نے جنازوں تک دیکھا ہے, میں اسے کوٹ نہیں کرنا چاہوں گا, کہ لوگ دھکا دے کے, میں سمجھ رہا ہوں وہ شاید آگے نکل کے کندھا دینا چاہ رہے ہیں جنازے کو, لیکن وہ پاس آ کے کہتے ہیں کہ سر ایک سیلفی ہو جائے. یعنی لوگ جنازے پہ, لوگ ایکسیڈنٹ پہ, اور لوگ ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر اس قدر بے حسی دکھاتے ہیں کہ وہ تصویر لینے کو تیار ہے. وہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے ساتھ پیشنٹ ہے, یہ کس حالت میں ہے. چند دن پہلے اسی ہاسپٹل کی پارکنگ پہ مجھے اس ملک کا ایک بڑا فیمس نام, بہت بڑے وہ ایکٹر ہیں, میں نام نہیں کوٹ کرتا, وہ ملے, میں نے پہچانا نہیں ان کو. انہوں نے کیپ پہنی ہوئی تھی, انہوں نے کالے شیشے لگائے ہوئے تھے اور ساتھ ماسک پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک دم آگے ہاتھ بڑھایا اور کہا السلام علیکم شاہ صاحب, میں آپ کو سنتا ہوں اور میں آپ کا فین ہوں. تو آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھا, میں کیسے پہچانتا. انہوں نے پی کیپ پہنی ہوئی تھی, کالا چشمہ لگایا ہوا تھا اور ماسک تھا. تو میں نے کہا سر میں نے آپ کو نہیں پہچانا. انہوں نے فوراً ماسک اتارا اور ٹوپی اتاری. تو میں نے کہا وہ آپ تو بڑے زبردست ایکٹر ہیں, میں تو آپ کو اپنے بچپن سے کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کو ایڈمائر کرتا ہوں. تو یہ کیا؟ انہوں نے کہا شاہ صاحب ہم کدھر جائیں؟ لوگ ہمیں اس سیلیبریٹی سمجھ کے, فیمس شخص سمجھ کے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دکھ ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, اور وہ دکھ اور تکلیف والی جگہ پہ وہ سیلفی لینا چاہتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ہم اسمائل نہیں لے رہے, سر غصہ کیوں چڑھا ہوا ہے, سر آپ کا موڈ آف ہے. یہ بے حسی آپ کو کامن ملے گی اس وقت معاشرے میں. اور آپ میں تو یعنی چلے قاسم علی شاہ کی حیثیت سے یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا دکھ اپنا بیان کر رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سیلفشنس شدید بڑھ چکی ہے. لوگوں کے مطابق صرف ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم ان کے ساتھ جو چل رہا ہے وہی پرابلم ہے. ان کے مطابق آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں آپ بالکل پرفیکٹ ہیں, سب کچھ آپ کا ٹھیک ہے, اور آپ کو نہ بھوک لگتی ہے, نہ آپ کو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, نہ آپ کو نیند آتی ہے, نہ آپ کے کوئی پرابلمز ہیں, نہ آپ کی فیملی ہے, نہ آپ کے ایشوز ہیں. وہ آپ کو بالکل ایک ماورائے عقل پرفیکٹ انسان سمجھتے ہیں, اور اپنی سیلفشنس ان کی اس لیول کی ہے کہ وہ آپ کو اسائنمنٹس ایسے دیں گے. میں نے بڑے بڑے کرٹیکل ٹائم پہ دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو کال کر کے کام کہتے ہیں, آپ انہیں بتاتے ہیں یار میں بڑی مشکل میں ہوں. یعنی میں لوگوں کی شادیوں پہ جانا ہوتا ہے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں یار مجھے بخار ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں کیونکہ ہم نے سب نے تصویریں کھنچوانی ہیں, آپ مہربانی کریں. ایسا ممکن ہے کوئی سننے والا میرے پہ کرٹیک کرے کہ شاہ صاحب اللہ نے آپ کو عزت دی, آپ کس طرح کی باتیں کریں. میں سر بالکل مانتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور ذاتی طور پہ مجھے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں ہمبل انسان, بڑا عاجز انسان ہوں, دل سے عاجز انسان ہوں. میں تو لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں کہ اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے, اور میں اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولتا. کہ میں کل کی بات ہے ٹیوشن پڑھانے والا ایک ٹیچر تھا, لیکن میں آپ کو یہ اپنا درد بیان کر رہا ہوں, اور یہ درد آپ کا بھی درد ہو سکتا ہے کہ یہ بے حسی معاشرے میں آپ بڑھتی ہوئی دیکھیں گے. لوگ کہہ لیجئے کچل کے آگے نکل جائیں گے, آپ کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جائیں گے. ان کے اندر بے حسی, بے رحمی اتنی زیادہ آ چکی ہے.
5واں سائن آپ کو میں بتا دوں اس معاشرے میں، آپ کو یہ نہیں میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی انسرٹنٹی، انسیکیورٹی اور یہ ایک مستقبل کا جو خوف اور خدشہ وہ بڑھ جاتا ہے تو 2 سائنز اور بڑھ جاتے ہیں. انسان حد سے زیادہ، آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو بول رہے ہیں اور بے معنی بول رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا بول رہے ہیں، وہ تبصرے کرتے جا رہے ہوں گے، وہ اپنی رائے کو حتمی رائے سمجھیں گے، ان کی ایگو اتنی زیادہ ہے وہ بات کیا کہیں گے یہ بس یہی فائنل بات ہے. آپ ان کے خلاف بات کر کے دیکھیں. ان حالات میں میں نے میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں، پولیٹیکل تبصرہ خاوند نے کچھ کر دیا اور بیوی نے کچھ کر دیا، دونوں بے ہنگم بول رہے ہیں اور لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے صلح والے سیکشن میں وہ حوریہ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور حوریہ نے جج صاحب کی کورٹ میں کیس رکھ دیا کہ سر صلح کروا دیں. نہ بندہ چپ کرنے کو تیار ہے اور نہ عورت چپ کرنے کو تیار ہے. اور دوسرا آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاؤں، آج شام جب آپ نکلیں تو لاہور کے سارے ڈھابوں پہ دیکھیے گا لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ لسی والی دکانوں پہ دیکھیے گا رش لگا ہوا ہے. آپ کل صبح سنڈے تھا اور کل ارلی مارننگ میرے بچوں نے مجھے کہا کہ پاپا ناشتہ لینے جانا ہے تو میں ان کو ساتھ لے کے نکل گیا 8:20 پہ. یہ لاہور کے گرد و نواح میں یہ رحمان پورہ، یہ اشرا کی بیک سائڈ پہ ہے، وہاں پر ایک نان چنے والی دکان پہ گیا. یقین کیجئے میں حیران تھا، 8:20 پہ لائنیں لگی ہوئی تھیں، لوگ بے ہنگم کھائی جا رہے ہیں. ایک ورڈ ہوتا ہے ان چایا کھانا، ان چایا یعنی چاہت نہیں ہے اور پھر بھی کھاتے جا رہے ہیں. لوگ کھانا کھاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پھر کھا لیتے ہیں. تو یہ پوری کی پوری قوم میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ان چایا کھانا، بے وجہ کھانا اور کھانے پہ کھانا کھائے جانا یہ شدید بڑھ چکا ہے. یعنی ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کتنا ہے، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے. یہ سینس ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے. کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کس طرح سے بولنا ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ سارے کے سارے جو میں نے آپ کو سماجی مسئلے بتائے ہیں، ان سماجی مسئلے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ خدا را جو ہمارے ساتھ بیت رہی ہے، جو چل رہی ہے، اس سے آپ واقف ہو سکیں. اور میری اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز، وہ تمام کے تمام ایکٹرز جن کے پاس اس وقت پاور ہے، میری ان سے درخواست ہے، انسان مر جائے اسے سکون آ جاتا ہے. انسان زندہ ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں زندگی کیا ہے. لیکن انسان زندہ ہو اور انسرٹنٹی کا شکار ہو، خوف اور خدشوں کا شکار ہو، اسے کل کے بارے میں نہ پتہ ہو، اس کو اپنے میننگ آف لائف نہ مل رہے ہوں، تو وہ یقین کیجئے گا چلتا پھرتا ایٹم بم بن جاتا ہے. یہ غصے، یہ ایگریسونیس، یہ شدت، یقین کیجئے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اللہ کرے میرے ملک میں امن آئے، اللہ کرے میرے ملک میں سرٹنٹی آ جائے، اللہ کرے میرے ملک میں سرٹنٹی آ جائے، اللہ کرے میرے ملک میں سکون آ جائے، اور اللہ کرے میرے ملک کے 22 کروڑ عوام خیر کی طرف جانا شروع ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. اس ساری سچویشن سے نبڑنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3، 10 پوائنٹس ہیں میرے پاس. یہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گا، تھوڑا سا انتظار کیجیے گا.